بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ رب کریم نے اپنے بندوں کو بہت سے اعمال صالح کرنے کا حکم دیا ہے، جس طرح نماز ہے، روزہ، حج وغیرہ۔ کچھ کام اور اعمال ایسے ہیں جو رب تعالیٰ کرتا ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ رزق دینا، موت دینا، حیات دینا۔ کچھ ایسے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ یہ اعمال کرو۔ جیسے ہم کو سجدہ کا حکم دیا، لیکن وہ اللہ اس عمل سے پاک ہے کیونکہ وہ مسجود ہے، ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ ہمیں دیگر عبادات کو بجا لانے کا حکم دیا، ہم عابد ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، وہ معبود ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ لیکن ایک کام ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ بھی کرتا ہے، اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور اپنے بندوں کو بھی حکم دیا یہ عمل فرشتے بھی کرتے ہیں، کہیں تم اس عمل سے محروم نہ رہ جانا۔ اور وہ عمل کون سا ہے؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ وہ بابرکت عمل ہے جو عمل اللہ بھی کرتا ہے، اس عمل کی ڈیوٹی فرشتوں کی بھی ہے۔ بندوں کو بھی حکم دیا کہ تم اس سعادت سے محروم نہ رہ جانا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں لفظ صلاۃ کی نسبت اگر اللہ کی طرف ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کی فرشتوں کے سامنے ثنا اور تعریف کرتا ہے، اور اگر ملائکہ کی طرف اس کی نسبت ہو تو دعا اور رحمت اس سے مراد لی جاتی ہے۔ علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے کا مفہوم دنیا میں یہ ہے کہ رب تعالیٰ اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کر کے اس کے دین کو غلبہ دے کر اور اس کی شریعت پر عمل برقرار رکھ کے اس دنیا میں حضور کی عزت و شان بڑھاتا ہے، اور روز محشر امت کے لیے حضور کی شفاعت قبول فرما کر اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہترین اجر و ثواب عطا کر کے اور مقام محمود پر فائز کرنے کے بعد اولین و آخرین کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بزرگی کو نمایاں کر کے اور تمام مقربین پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سبقت بخش کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو آشکارا فرماتا ہے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ پھر فرمایا ثم صلوا اللہ لی الوسیلۃ فإنہا منزلۃ فی الجنۃ، پھر اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو کیونکہ وہ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا، اور مجھے امید ہے وہ میں ہوں گا۔ قیامت کے دن حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمایا جائے گا۔ آپ وہاں جلوہ افروز ہوں گے اور وہاں حضور کو خاص کلمات دیے جائیں گے جو اس سے پہلے کسی کو عطا نہیں ہوئے، نہ ہی کوئی اس کے بعد استعمال کر سکے گا۔ ان خاص کلمات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کریم کی تعریف کریں گے، اور رب تعالیٰ فرمائے گا محبوب جو مانگنا ہے مانگو تمہیں عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب تعالیٰ سے کیا مانگیں گے؟ آپ خود فرماتے ہیں ہر نبی کے لیے ایک مخصوص دعا تھی جو انہوں نے مانگی تو قبول ہوئی، لیکن میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے محفوظ رکھی ہوئی ہے۔ یعنی قیامت کے دن اپنی ساری امت کو بخشوا کر اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا۔
جب سارے لوگ انبیاء کی بارگاہ سے محروم پلٹ جائیں گے تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیگر انبیاء سے محروم پلٹ کے جب لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا ہاں آج شفاعت کا منصب تو میرے پاس ہی ہے۔ پھر میں اپنے رب سے اجازت طلب کروں گا تو مجھے اجازت مل جائے گی اور مجھے ایسے حمدیہ کلمات الہام کیے جائیں گے جن کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کروں گا، پھر اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ پس فرمایا جائے گا یا محمد ارفع راسک وقل یسمع وسل تعطا واشفع تشفع، پیارے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور کہو جو کہنا ہے، تمہاری بات سنی جائے گی، مانگو جو مانگنا ہے تمہیں دیا جائے گا، اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا یا رب مجھے ان کی شفاعت کی اجازت بھی دیجیے جنہوں نے صرف لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا پڑھی رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم۔ اے میرے رب بے شک بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو جو میرے پیچھے چلے تو بے شک وہ میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 36 ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا پڑھی ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غلبے والا حکمت والا ہے۔ یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 118 ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں دستے مبارک اٹھا کر امت کے حق میں رو کر دعا فرمائی اور عرض کی اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، تمہارا رب خوب جانتا ہے، مگر ان سے پوچھو کہ ان کے رونے کا سبب کیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حکم کے مطابق حاضر ہو کر عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تمام حال بتایا اور غم امت کا اظہار کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی اے رب تیرے حبیب یہ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور میرے حبیب سے کہہ دو انا سنردیک فی امتک ولا نسوک، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں عن قریب راضی کریں گے اور آپ کے قلب مبارک کو رنجیدہ نہ ہونے دیں گے۔ اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہے گا میں راضی نہ ہوں گا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے کبیر گناہ کرنے والوں کے لیے ہے، اور یہ تختیم مسجد نبوی کے اندر موجود ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ درود ایسا وظیفہ ہے جس کی قبولیت میں ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود اس کی خبر دی ہے اور ہمیں بھی درود بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے درود ایسا وظیفہ ہے جو کسی صورت رد نہیں کیا جاتا، اللہ تعالیٰ اس عمل کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ چونکہ جب بندہ کہتا ہے اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج، اللہ تو پہلے ہی درود بھیج رہا ہے۔ کیا جب بندہ عرض کرے گا مالک اپنے محبوب پہ درود بھیج، کیا اللہ فرمائے گا نہیں بھیجتا؟ اس لیے ہو نہیں سکتا کہ تم اللہ کے محبوب پہ درود بھیجو اور وہ قبول نہ فرمائے۔ اسی لیے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان موقوف رہتی ہے، اس میں سے کچھ بھی آسمان کی طرف بلند نہیں ہوتا جب تک تم اپنے نبی پر درود نہ